بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. محترم حضرات، یہ اعلان کے مطابق کہ انشاءاللہ اس رمضان میں سورہ زاریات اور اس کے بعد والی صورتیں جو 27ویں پارے میں ہیں انشاءاللہ رمضان بھر ہر روز تقریباً اسی وقت اس پاری جمعہ کے علاوہ تقریباً ہر روز یہ درس اس طرح سے جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا، اس کے احکام کی پابندی کرنے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا لوگ بنائے. یہ سورہ زاریات ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی
جو آپ کی مکے کی زندگی 13 سالہ ہے، ابتدائی نبوت کی، ہجرت کے پہلے والی زندگی جس کو مکی زندگی کہتے ہیں، ان ایام میں 13 سال تقریباً ہیں، قرآن پاک کی جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی آیات اور مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ہجرت کے بعد قرآن پاک کی جو آیات اور جو صورتیں یا جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، کہیں بھی نازل ہوا ہو، اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کی صورتیں مکی اور مدنی میں تقسیم ہیں، اور تقسیم کی شکل کیا ہے؟ ہجرت، قبل الحجرہ اور بعد الحجرہ۔ ہجرت کے پہلے جو آیات نازل ہوئی، جو صورتیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام سورت کی پہلی آیت پر رکھا گیا ہے، والذاریات ذروا، اسی سے والذاریات اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے زاریات کی، ذرون جو گرد اڑاتی ہوئی آتی ہے، زاریات کے معنی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں مخلوق کی، والذاریات ذروا، قسم ہے اس ہواؤں کی جو گرد و غبار، دھول اور مٹی اڑاتی ہوئی چلتی ہیں۔ دیکھتے ہوں گے جہاں طوفان آیا، آندھی چلی، زمین کی گرد و غبار ساری چیزیں اڑنے لگتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہوا کا خالق بھی اللہ ہے، اور ہوا پر کنٹرول رکھنے والا بھی وہی ہے۔ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہوا چلاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے جو دنیا کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہ سمجھ لے۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں؟ جس سے پوچھے بھائی ہوا چلانے والا کون ہے، ساری دنیا اس بات پر متفق کہ کوئی پیر، فقیر، ملنگ، فرشتہ نہیں، ہوا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی رحمت بنا کر کے، کبھی عذاب بنا کر کے۔ دیکھتے ہوں گے قوم عاد، قوم سوس یا حقہ پڑھیں، اللہ نے ہوا طوفان کے ذریعے کس طرح سے تباہ برباد کیا۔ ابھی چند سالوں میں دیکھا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت، اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے جب سمندر کی میں موجیں بھیجا تو دنیا کی کوئی طاقت آج تک اس کو روک نہیں سکتی۔ سونامی اس کے بعد بھی کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، اللہ اکبر، یہ ہوا کیوں؟ ایسی طوفان کی سمندر کی کشتیاں جو ہے وہ کھجور اور تاڑ کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ والذاریات ذروا، یہ مکی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلائل بہت پیش کی ہیں۔ ہر آدمی ہوا کا سامنا کرتا ہے اور سوچ لے کہ دنیا تو چاہے کہ ہوا نہ چلے، لیکن اللہ رب العالمین چلاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں کسی کا کنٹرول ہوا پر نہیں۔ فالحاملات وقرا، وقر کہتے ہیں بوجھ، حامل کے معنی اٹھانے والا۔ فالحاملات وقرا،
قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھا کر کے چلتے ہیں. یعنی کس کا بوجھ؟ پانی کا. بادل پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہیں جب آسمان سے زیادہ بارش آئی تو کہتے ہیں کیا؟ بادل پھٹ پڑا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک نظام کے تحت بارش برساتا ہے قطرے قطرے، لیکن اچانک بادل پھٹ پڑا تو سیلاب آ جاتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کی قسم کھا رہے ہیں. یہ اللہ کی دوسری مخلوق جس کی قسم کھا رہا ہے. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ لے کر کے اڑتے رہتے ہیں. ذرا دیکھو کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہواؤں کو اتنے بھاری بھرکم اتنا پانی اس کے بھرا ہوا، کون ان کو ادھر سے ادھر بھگا رہا ہے؟ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ بادل جاتے ہیں. کبھی بارش کے موسم میں مشرق یا مغرب سے بادل نظر آیا، تھوڑی دیر میں دیکھ کے ڈر محسوس ہوتا کتنا پانی ہے اس کے اندر، اور دیکھتے چھا جاتا ہے پورے علاقے میں. تو یہ بادلوں کو، بادلوں پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی. اس پر کسی سپر پاور ملک، کسی قوم، کسی کمپنی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے بادلوں کو ادھر ادھر پھراتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت و نشانی سمجھا جاتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. بادلوں سے بارش پانی کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو؟ کہ اللہ فرماتے ہم نحن المنزلون، ہم بارش برسانے والے ہیں. فالجاریات یسرا، تیسری مخلوق، قسم ہے ان کشتیوں کی جو بڑے بڑے بوجھ لے کر کے یسرا بڑی آسانی کے ساتھ سمندر میں در پانی میں چلتی رہتی ہے. دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا نام. ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. کشتی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی کشتی الٹے جاتی ہیں سمندر کے پانی، ندیاں جو ہوتی کتنے زور سے پانی، لیکن کشتی یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق. پانی کا دھارا کوئی پھر نہیں پاتا، لیکن کشتی ہے کبھی دیکھا نہیں نا، گنگا میں دیکھے الٹی دھڑا دھڑ چلی جا رہی. مصر میں سے دنیا کی جو ہے ایک جہاز پھنس گیا سے، کہتے اتنا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، اس میں تقریباً 20,000 کنٹینر تھے. تو کیا وہ ہوا اتنا زور سے، جو ریگستانی ہوا اتنی زور سے ہوا چلی، وہ جہاز جو ہے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، کنٹرول ہی نہیں اپنا ہو گیا. 7 دن تک پورا راستہ بند ہوا. اللہ اکبر. دیکھو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں. 3 ہو گئی. قسم ہے ہواؤں کی جو گرد غبار اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی سے بھرے ہوئے فضا میں دوڑتے رہتے ہیں. نمبر 3 فالجاریات یسرا، قسم ہے کشتیوں کی جو پانی میں بڑے بوجھ لے کر کے نہایت آسانی کے ساتھ چلتی ہیں. نمبر 4 فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مختلف کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے. فرشتوں کو اللہ نے کام میں لگا رکھا ہے نا. کسی کا موت کا فرشتہ روح قبضہ کرنے کی ڈیوٹی، کسی کو بادلوں کی ادھر ادھر، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے. کتنے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت کے نائیں بائیں چلتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں.
تو سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا رہا. اللہ اکبر. فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی اللہ کھا رہے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے تقسیم کیے گئے ہیں. 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، 4 مخلوق کی، 4 مخلوق کی. ہوا، بادل، کشتی اور فرشتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 قسم. قسم جس بات کو ثابت کرنے کے لیے کھائی جائے تو اس کو مقسم علیہ کہتے ہیں. مقسم علیہ نہیں، وہ چیز جس پر اللہ نے قسم کھائی ہے. یہ تو قسم ہے 4 چیزوں کی. 4 آیتوں میں کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم ہے. قسم ہے. مقسم علیہ انما توعدون لصادق، یقیناً بے شک جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لصادق، وہ سچی ہوں گے، سچی باتیں ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے. 4 مخلوق کی قسم کھائی، کیا ثابت کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر. ایک چیز، انما توعدون لصادق، جن باتوں کا تم سے وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، نبی کریں، وہ سچی ہیں، ہو کر کے ویسے رہے گا. یعنی بہت سارے وعدے. نمبر 1 قیامت آئے گی، وعدہ ہے نا، قیامت آئے گی. نبی علیہ السلام نے کتنے وعدے کیے تھے؟ آپ کو یہ غالبہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے کتنی پیشین گوئیاں کی ہیں؟ سب واقع ہونے والی ہیں. پھر موت کے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، ہو کر کے رہے گا اسے. اور بہت بڑی چیز جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ بھی ہے. بہت سارے وعدے ہیں. اور ایک چیز یہ، جیسے کرو گے ویسے عمل ویسے تم کو بدلہ ملے گا، یہ بھی وعدہ ہے. نہیں؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو جتنی باتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے کیا ہے یا کر رہے ہیں، یاد رکھنا کوئی جھوٹا نہیں ہے. لصادق، ضرور بے ضرور وہ سچا تمہارے سامنے، اس کی سچائی تمہارے سامنے آئے گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً دین واقع ہو کر رہے گا. دین قیامت کے ایک ناموں میں سے، مختلف ناموں سے ایک نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الدین. دین یعنی دین کا مطلب وہ اسلام نہیں، دین کا مطلب بدلہ. بدلہ دینے والا دن جو ہے، وَإِنَّ الدِّينَ، اور قیامت کہیں، قیامت آ کر کے رہے گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، قیامت یقیناً واقع ہو کے رہے گی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 مخلوقات کی قسم کھائی اور کھایا مقسم علیہ کہ دیکھو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور جو اچھا برا کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، برائیاں کرو گے تو بھگتنا پڑے گا. یہ جو وعدہ ہے یہ بالکل سچا وعدہ ہے. مقصد ہے کہ ہاں اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور اس قیامت کے دن اس کی ہولناکی اور اس کے تباہ کن حالات پر غور کرو، اور اس وقت کے آنے کے پہلے پہلے اس دنیا میں جو ایک چانس دیا ہے تیاری کا، خوب اچھی طرح سے تیاری کر لو. جیسے نبی علیہ السلام پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس اقیس، ای الناس اقیس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند
اور سب سے بڑی سوچ بوجھ والا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑے عقل مند والا وہ ہے اکثرہم استعدادا للموت، سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد جو حالات زندگی ملنے اس کی زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ سب سے افضل عقل مند انسان کون ہے؟ جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر رکھنے والا، زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرنے والا۔ ہو گئی قسم اور مقسم علیہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب دوبارہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی حبک والے، آسمان حبک والے کی۔ حبک 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 کس کو کہتے ہیں؟ حبک کہتے ہیں، بہت سارے سلف نے تفسیر کی، حبک کے معنی حبیق، حبیق حبیق عربی زبان میں کہتے ہیں وہ کپڑے جو زینت کے لیے اس میں دھاری لگا دی جاتی ہے، ایک کلر کا ہے، اب بیچ بیچ میں خوبصورتی کے لیے ایمبرائڈری کر دی جاتی ہے، کچھ کیا کرتے ہیں اس کو ایمبرائڈری کر دیتے ہیں، تو جو زینت کے لیے اس کو خوشنما بنانے کے لیے جو لائن مار دی گئی ہے، جو ایمبرائڈری کر دی گئی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبک، زینت، حبیق، حبیق کی جمع ہے حبک۔ مطلب والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے خوبصورت چمک دمک رکھنے والے آسمان کی۔ آسمان کی زینت چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، دیکھا یہ زینت کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں قسم کھائی خوبصورت چمک دمک رکھنے والے خوب مزین آسمان کی، ٹھیک؟ آیات کونیہ، آیات کونیہ، یہ سب آیات کونیہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، توحید کی، قیامت کے اس بات کے لیے یہ سب آیات کونیہ ہیں۔ والسماء ذات الحبک، صرف آسمان کے نہیں، اللہ فرماتے ذرا دیکھو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کتنی خوبصورت، آج کا خوبصورت آسمان، کوئی بھی کلر آج تک لے لیں، جتنے بھی کلر دنیا نے پیدا کیے آسمان کے سامنے سب پھر۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے زینت والے، خوبصورت چمک دمک رکھنے والے، کس کی؟ آسمان کی۔ یہ قسم کھائی، اس کا مقسم علیہ کیا ہے؟ پیچھے تو گزر چکا ہے، وہ نہیں ہے نا، ان الدین انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، وہ تو ختم ہو گیا، یہاں دوبارہ اللہ نے قسم کھائی والسماء ذات الحبک، قسم ہے۔ اور دیکھو اس سے پہلے جتنی قسم کھائی تھی سب زمین نیچے والی، اور قسم کس کی؟ آسمان اوپر والی۔ والسماء ذات الحبک، مقسم علیہ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم لوگ مختلف اقوال میں بٹے ہوئے ہو، مختلف اقوال میں بٹے ہوئے ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھو پہلے، اسلام کی حقانیت، قرآن کے کتاب اللہ ہونے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے، اور آج بھی دیکھیں گے، سوچیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں ہر اعتراض کرنے والا الگ الگ رائے رکھتا ہے۔ آج تک کوئی کسی بات پر اتفاق نہیں سکے قرآن کو کہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں۔ کوئی کہتا ہے، دیکھا ہے ابھی، کوئی کہتا ہے نہیں محمد صاحب دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے۔ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بڑا ہندو جس کی کیسٹ 1 گھنٹے کی چل رہی، اللہ اکبر، حیرت ہے، سنے کیا ہے، جس نے کہا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، اتنی دن کی اسٹڈی کی، ہمیں پتا، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں محمد سے سچا کوئی انسان نہیں اور قرآن سے سچی اور بامقصد کوئی کتاب نہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہے، پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا اسے۔ دیکھو دراصل کیا ہے، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلن يستطيعون سبیلا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھو، اس نقطے کو رکھو اور پہلے کہو ٹھیک ہے، حق کو برا بھلا کہنے والے پہلے تم ذرا سوچ لو کہ اس کو کیا تم کہو گے، تم خود ہی اس بات پر متفق نہیں کیا ہو اس کو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، اے نبی آپ دیکھیں کیسی کیسی مثالیں آپ کو، کیف ضربوا لك الامثال، اب نہ سمجھ میں آیا ہوگا، بات نہیں واضح ہوئی۔ مثال کے طور پر مکے والوں نے نبی علیہ السلام نے جب پیغام پیش کیا اسلام کا تو کہا کہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا، جادوگر ہے نا۔ اگر جادوگر گر تھے تو سارے مکے والوں کو مان لینا چاہیے تھا۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں نہیں جادوگر نہیں بلکہ کیا ہے، شاعر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ دن تک شاعر بدنام کرتے رہے، پھر کہتے ہیں نہیں شاعر نہیں بلکہ کاہن ہے۔ کیوں؟ ایک غیب کی خبر بتاتا ہے۔ غیب کی خبر کیا؟ قومیات کو قرآن میں جو نازل ہوتا سنا دیتے، کاہن ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ دیکھا آپ نے، انظر کیف ضربوا لك الامثال، یہی معاملہ قرآن کے بارے میں۔ تو کسی کے باطل ہونے کی یہی دلیل ہے کہ حق کے خلاف وہ کتنے باتیں بناتا ہے، کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ حق کو باطل کہے کیسے۔ آج اللہ ابھی بات سمجھ میں، انکم لفی قول والسماء ذات الحبک، انکم لفی قول مختلف۔ اور اگر ایک بات سورہ آپ لوگ الحاقہ کھولیں، الحاقہ تم 29ویں پارے کی سورہ قلم کے بعد ایک مثال دیکھیں۔ دیکھیں آپ آیت نمبر 38 دیکھیں، ملی؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قليلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ ہاں، اور اسی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قصہ بتایا تھا، یاد ہے نا، مسند احمد بن حنبل کی روایت کہ نبی علیہ السلام کو میں نے طے کیا آج قتل کر دوں گا، رات کو قتل کرنے کی نیت سے خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے، نبی علیہ السلام جہاں آ کر کے کھڑے ہو کے رات کو نماز پڑھتے تھے، وہیں پردے کی آڑ میں چھپ گئے عمر فاروق کہ آج ان کی گردن ماروں تلوار لے کر۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ کو نہیں پتا تھا، قصہ بتایا تھا اس سے پہلے، ہاں کھڑے ہیں، یہی تھا نا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب قرآن اللہ رسول پڑھنا شروع کیا سورۃ الفاتحہ کے بعد الحاقۃ ما الحاقۃ، تو میں نے کہا کہ واقعی اتنا زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ میری قوم کے لوگ جو کہتے ہیں شاعر ہے، واقعی یہ شاعر ہی ہے، اتنا
زبردست تاثیر کسی اور شاعر کے علاوہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں جیسے میں نے سوچا ہاں نہیں پہلے کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جادوگر کا کلام ہے، اس کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، جیسے دل و دماغ بات آئی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے انہ لقول رسول کریم. اللہ کے بندو، یہ جادوگر اور کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ لقول رسول کریم. اب دو معنی ہے، رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کریم سے مراد جبرائیل امین، کیونکہ پیغام لے کر کے آتے رہے. ارے اللہ کے بندو، یہ محمد ان سے نہیں سیکھا، بلکہ فرشتہ جبرائیل رسول کریم لے کر کے آیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نہیں یہ جواب ہم، میں نے کہا یہ ساحر جادو کاہن کا کلام میری قوم کے یہ لوگ کہتے ہیں. تو جیسے سوچا اللہ رسول کی آیت کی تلاوت کی انہ لقول رسول کریم. کہتے میں نے کہا نہیں، میری قوم کے وہ لوگ نمبری جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں محمد کیا ہے؟ ساحر یا کاہن ہے، جو کہتے ہیں مجنون ہے یا شاعر ہے. شاعر نہیں، جو کہتے کہ مجنون ہے، کاہن کی. اللہ کہتے فوراً اللہ رسول اگلی آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر. میں نے کہا یار اچھی بات، میں کہتا ہوں یہ کاہن کا کلام شاعر، تو شاعر کا کلام تو کیا کہتے وما ہوا بقول شاعر. کہا میرے قوم کے لوگ بھی نمبری جھوٹے ہیں جو ان کو شاعر کہتے ہیں. کافی میں نے کہا نہیں، یہ دیکھیں الحاق کا تو مرحاق قوم عاد اور قوم پرانی باتیں بتانے، اس کا مطلب کہ یہ غیب کی باتیں بتاتے کاہن ہوں گے. جیسے یہ سوچا تو اللہ رسول آگے بڑھے ولا بقول کاہن، یہ کاہن کرانے جو میں سوچتا ہوں اللہ اتفاقاً اللہ کا رسول وہی آیت تلاوت کرنے سے ہماری تردید ہے. کہتے اب میں بہت چکر میں پڑ گیا کہ ہے کیا، تو اگلی آیت پڑھے تنزیل من رب، یہ رب العالمین کی طرف اتارا گیا ہے. دیکھو ایک ہی مجلس میں عمر کو کتنے اشکالات. نہیں یہ کلام جادوگر کا ہے، نہیں یہ شاعر کا ہے، یہ کاہن کا ہے. اللہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف. ابھی تک تم کسی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو یا نبی کو غلط قرار دینے کے لیے کسی ایک بات پر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک بات ساری کمیٹی مل کے ایک چیز کو پاس کرتی ہے، یہ کہو، اور کچھ دنوں بعد کہتے ہیں یہ نہیں بلکہ یہ کہو. مکے والے یہی کمیٹی بات کرتے تھے نا. آج واللہ آپ اگر کتاب سنت پر عمل کرنے لگے پھر دیکھیں آپ کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں. ہاں کیا خیال ہے؟ اتنے فرقے مسلمانوں کے آپ کے ہاں موجود ہیں، آج تک کسی کا نام سب کو ایک ہی نام کا، دیوبندی ہے تو دیوبندی، شافعی ہے تو شافعی ہی، بریلوی ہے تو بریلوی ہی. اسی جگہ کتاب و سنت پر چلنے والے کتاب و سنت کے علم بردار اہل الحدیث ہیں. ہر علاقے میں ہر زمانے میں نام ان کا الگ الگ. ٹھیک ہے نا؟ انگریز نے اس وقت کے اہل بدعت سے مل کر کے وہابی کہا. ٹھیک ہے نا؟ وہابی لقب پڑ گیا، چل رہا تھا. اس پر بھی ہے کہ بھائی وہاں بھی تو نہیں ہے. پھر نام دیا یہ لوگ شادی بے دین ہیں، کبھی یہودیوں کا ایجنٹ، کبھی انگریزوں کا ایجنٹ،
کبھی دیکھو کتنی کتنی باتیں بناتے ہیں، کتنی کتنی باتیں، اور اتنا بدنام کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ دوستو بس اللہ تعالی ہی یہ یعنی قوت، طاقت، صبر و ضبط اور استقامت نصیب کرتا ہے، ورنہ انسان کتاب و سنت عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم بتلائیں گے ہمیشہ سے۔ آج رافضی کہے گا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، دیوبندی کہتا ہے یہ امام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، بریلوی کہتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے؟ ولیوں کو نہیں مانتے، کیا خیال ہے ذرا دیکھیں۔ اور خلافت قائم کرنے والے جو لوگ ہیں جھوٹے، قوم کو ان کے ساتھ دغا بازی کرنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ کبھی سیاست پر اور خلافت نہیں چاہتے۔ ہر ایک کو ذرا دیکھے تک، اور اسی یہاں جتنے فرقے موجود ہیں کسی کے متعلق آج تک ایسے ایسے غلط القاب، ایک لقب ہے وہ چلا رہا ہے وہی۔ تو انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا یستطيعون سبیلا۔ یہ دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آیت کا مطلب؟ آگے یؤفک عنہ من افک، اللہ اکبر، یؤفک عنہ من افک۔ یہ بڑی شدید وعید ہے۔ اللہ تعالی گمراہی کے راستے کیسے کھول دیتا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اللہ نے فرمایا اور اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہی لوگ جو بھٹکنے والے، نہیں سمجھے؟ یوفق جماعت بھٹکنے والے، انا یوفقون، کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ اور اردو میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے پھر رہے ہو، کہاں گھوم رہے ہو؟ یوفق عنہ من افک۔ اللہ اتنا حق واضح ہوا، اللہ اتنی قسمیں کھا کھا کر کے بتا رہا ہے، اتنے دلائل پیش کیے گئے، لیکن ضد سے کام کرنے والے، تعصب سے کام لینے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حق کو قبول کرنے سے بھٹک رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیا مطلب ہوگا یوفق عنہ من افک؟ اتنی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھائی، اتنے دلائل دیے، لیکن کچھ لوگ جو حق آ جانے کے بعد بھی ضد، تعصب، حجت بازی سے کام لیے، سب کچھ مل جانے کے بعد بھی کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ ان کی بدبختیوں اور ان کی ضد و تعصب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ پہلے اللہ نے محروم نہیں کیا، انہوں نے ضد سے کام لیا، تعصب سے کام لیا، حق کی مخالفت، حق کو مٹانے کی کوشش کی، اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا؟ ہدایت سے ان کو محروم کر دیا، بھٹک گئی۔ بات واضح ہے نا؟ اب آگے قتل الخراسون، قتل الخراسون، قتل ہو گئے، برباد ہو گئے۔ قتل کے معنی ایسا نہیں ہو ہلاک، وہ تلوار سے قتل کرنا نہیں۔ قتل الخراسون، تباہ برباد، ہلاک کر دیے گئے۔ کون؟ خراسون۔ خراسون جو جھوٹی جھوٹی باتیں اسلام کے خلاف گڑھ کر کے، قرآن کے خلاف، اہل حق کے خلاف گڑھ کر کے بیان کرنا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خراسون، یعنی کذابون۔ کیا؟ کذابون۔ قتل الخراسون،
حق کو ٹھکرانے، حق کو مٹانے، حق کے خلاف سازش کرنے اور اہل حق کو ختم کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خراسون۔ آگے یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اللہ اکبر، جو اپنی جہالت اور لا علمی سے حق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، غمرۃ جہالت، ضلالت و گمراہی میں پڑے رہیں گے، ساہون غفلت سے کام لے رہے۔ اگر جہالت تھی، لا علم تھے، اگر غفلت سے کام نہ لیتے تو اپنی جہالت اور لا علمی کو دور کرنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہے نا، لیکن جہالت اور پھر غفلت، ایسا بھی نہیں کہ ہاں جہالت اب نہیں سمجھ بات آ رہی تو اس کو پڑھ کر کے سیکھ کر کے لوگوں کے بعد بیٹھ کر کے سمجھیں۔ جہالت میں اور ہٹ دھڑمی سے کام لیے، اور آج ہی دنیا میں آج بھی دنیا میں ہی ہو رہا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، اور یہ پوچھتے ہیں ہاں قیامت کب آئے گی۔ یہ علم کے لیے نہیں، مذاق کے لیے نہیں سمجھے۔ ایک آدمی آخر جبرائیل امین بھی تو آئے تھے، اللہ سے بات پوچھے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مطلب وہاں تعلیم دینا تھا۔ اللہ سے نے کیا فرمایا؟ بل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ بھائی اس میں تو یہ ایسا علم ہے کہ سوال کرنے والے کو جتنا علم ہے اتنا مجھ کو بھی علم ہے۔ یہاں سوال کرنا تھا، علم کی ضرورت ہے، لیکن وہاں بھائی آپ تو کہتے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا، کب ہوگا؟ یہ کب آئے گی قیامت؟ تمام آپ سے پہلے بھی جو بھی آیا ہر ایک یہی بچپنے سے یہی سنتے آ رہے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ قیامت کتنا سلو چلی ہے کہ آج تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ یہ سوال کرتے طنز کے طور پر، جو قیامت پر ایمان رکھتے ان کے سامنے قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حساب کتاب، کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد ہم جو کچھ کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب تو کب؟ یہی تو ہمارے دادا پر دادا بھی کرتے رہے، لیکن آج تک کس نے حساب لیا دادا پر دادا سے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون۔ اللہ اکبر، اے نبی ان کو ایسے الٹے پلٹے سوال کرنے دیں۔ ہاں آیت کا مطلب پورا سمجھ آ رہا ہے نا؟ یسألون ایان یوم الدین، ایان کب قیامت آئے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو ایسے چھوڑ دیں، قیامت کب آئے گی؟ اے نبی آپ یاد رکھیں یوم ہم علی النار یفتنون۔ آخر ایسے سوالات کر کے ایمان والوں کو بھی دل دکھاتے تھے نا۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک مسلمان سے پوچھ لیں ہاں ہاں بھائی بولو کب آئے گی، جس قیامت کی دھمکی دیتے ہو، ٹھیک ہے ہمیشہ تم کو نہیں رہنا ہے، ایک دن مرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پتہ۔ اچھا کب آئے؟ کیا ہوا؟ اتنا تو ہم نے قتل کر ڈالا، اتنا کر ڈالا، اتنا مسلمانوں کو مار ڈالا، اتنی مسجدیں بھی ڈھا دی، کہاں ہے تمہارا خدا؟ نعوذ باللہ ایسے ہی سوالات سے کام۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو چھوڑ دے، ایمان والوں کو کہیں یوم ہم علی النار یفتنون۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن ان کو پتا چلے گا جس دن جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن آگ میں ان کو فتنہ دیا جائے گا۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل کو، سچا صحیح اور غلط کو الگ کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ۔ سمجھ گئے نا؟
جیسے انما اموالکم واولادکم فتنہ. سونار جب سونا آگ پر جلا کر کے پگھلاتا ہے سونا تو اس کو کہا جاتا ہے فتنت الذہب. اس کو کہا گیا سونار نے سونے کو فتنے میں کرا. یہ کہا اس کا پگھلا کر کے دیکھ لیا کہ اصلی سونا ہے یا نکلی ہے, کتنا سونا ہے کتنا اس میں غیر سونا ملا ہوا ہے. یا سمجھتے ہیں سونا مٹی سے نکلتا ہے, سونا کچا سونا جب نکلے گا تو مٹی بھی تو اس میں ملی رہے گی نا. تو وہی جو سونے کو پگھلا کر کے الگ کیا جاتا ہے, خالص سونا اور فضول چیزیں الگ, تو اس کو کہا جاتا ہے فتنہ. یوم ہم علی النار یفتنون. ان کو اس وقت سمجھ بات آئے گی, یقین ہوگا جس دن آگ میں ان کو جلایا جائے گا اور کہا جائے گا, آگ میں جلایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا, ذوقوا فتنتکم, مزہ چکھو اپنے فتنے کا. کیا مطلب, جو دنیا میں جس چیز کا جھٹلاتے تھے کب آئے گی, یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, کب آئے گی یہ قیامت نبی بتاؤ. لفظ میں یہی ہے ذوقوا فتنتکم, چکھو اس آگ کا مزہ جل جل کر کے. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہی وہ قیامت ہے جس کو تم نبیوں سے جلدی مانگا کرتے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, اگر سچے ہو تو لا کے دکھاؤ. نبیوں سے مانگتے تھے, کہاں ہے لا کے دکھاؤ. اللہ فرماتے اس دن ان کو پتا چلے گا. ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, بات ہو گئی ہے. یہ تو قیامت کا اس بات, عذاب قبر کا اس بات, یوم آخرت کا اس بات, قسمیں کھا کھا کر کے, اور انکار کرنے والوں کا انجام. اللہ رب العالمین کی ایک سنت اللہ ہے قرآن میں, جہاں منکرین, کفار و مشرکین, منافقین, فساق اور فجار کے حالات بیان کرتا, وہیں نیک لوگوں کے واقعات, ان کے حالات بھی اللہ بیان کرتا ہے. اس لیے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون, یقیناً متقین جو ہیں وہ کہاں ہوں گے قیامت کے دن, جنات میں ہوں گے, وعیون اور چشموں میں ہوں گے. باغات ہوں گے اور باغات میں چشمے ہوں گے. یہاں متقین, یہاں ایک چیز جو پروگرام چل رہا ہے رمضان متعلق, وہ بھی یہ بہت ہی ضروری ہے دوستو, اس پروگرام کو سنیں. ہم نے کوشش کی, عام طور پر متقین کا مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں, یہ کرتے ہیں نا, انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن برائی نہیں چھوڑتا. تو یہاں متقین کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں, ان تمام چیزوں سے بچنا جو جہنم میں لے جانے والی ہے. اب دیکھیں, انہوں نے انکار کیا, قیامت کا انکار کیا, مذاق اڑایا, تو کہاں گئے, جہنم میں گئے. اس کے بعد فَإِنَّ الْمُتَّقِينَ, جو لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رہے, کن چیزوں سے, جو کفار کرتے رہے. اب بات تو سنیے نا, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کے پیش نظر میں نے وہ جو پروگرام شروع کیا ہے نا کہ تقویٰ کا معنی, ڈیلی 4:30 بجے نشر ہوتا ہے, آج ایک ہو گیا ہے. تو تقویٰ کا دیکھو, عام طور پر تقویٰ کا معنی وہی خوف. بھائی اللہ سبھی تو ڈرتا ہے, لیکن تقویٰ کے معنی اصل میں ڈرنا نہیں ہے.
اصل ہے بچنا اور بچانا. یہاں دیکھو اوپر برے لوگ برائی کیے تو ان کے جہنم کی خبر دی گئی. اس کے بعد پھر ان المتقین، جو لوگ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ انہیں کو متقین کہا گیا. بے شک جو لوگ متقین ہیں، ڈرنے والے، یعنی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے جو عذاب کے اب آپ کا سبب بنتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتی ہیں. جو لوگ، اس لیے پرہیزگار کہتے ہیں، جو لوگ متقین ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات وعیون. کیا پوچھنا، ادھر کیا تھا؟ ذوقوا یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. ان کے مقابلے میں ہیں، ان کے اپوزٹ، ان کے مقابلے میں ہیں. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. یہ کس کے مقابلے میں ذکر کیا رہے ہیں؟ جو قیامت کو جھٹلاتے رہے، نبی کا مذاق اڑاتے رہے، توحید کا انکار کرتے رہے. ان کے مقابل میں وہ کون سے لوگ تھے؟ یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اس کے برعکس اپوزٹ لوگ کون ہیں؟ جو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، قیامت کا مذاق اڑانے سے، ایمان کا انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. وہ کہاں ہوں گے؟ وہ تو آگ میں جلائے جائیں گے. اور متقین کس میں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. یقیناً متقین بڑے بڑے باغات میں ہوں گے. اور وہ باغات کیسے؟ وعیون، جس کے اندر بڑے بڑے چشمے ہوں گے. دیکھتے ہیں کسی چیز کی خوبصورتی دو چیزوں پر ہے: ہرے بھرے درخت ہوں، ہریالیاں ہوں، خوبصورت باغات ہوں، اور پھر بیچ بیچ میں پانی کا انتظام. یہ ہوتا ہے نا کسی چیز. کیا اچھا منظر ہے یار، بیٹھو تو کیا گرینری کیا کہتے ہیں، اور پھر دیکھو پانی. کبھی دیکھا ہے چشمہ بولتے ہوئے؟ تمہارے تو پورا اوپر سے بہ رہا ہے، دیکھتا ہوں. بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے پانی جب بہتا رہتا ہے. تو یہ چشمے اس کے اندر جاری ہوں گے. فی جنات وعیون تجری من تحتہا الانہار، جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. اللہ اکبر. آخذین ما آتاہم ربہم. آخذین خود پکڑو بولتے نا. آخذین لیتے ہوں گے، لیتے ہوں گے وہ نعمتیں. ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں دیتا ہوگا. سبحان اللہ، متقین کو رب پکڑا رہا ہے. لوگ بھائی اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ اللہ تعالیٰ بتائے گا نا. لے رہے ہیں نا. اللہ اکبر. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم. حاصل کرتے ہوں گے، لیتے ہوں گے، پکڑتے ہوں گے وہ چیزیں جو ان کا رب انہیں دیتا ہوگا. نام اعمال بھی تو ہوگا نا. اللہ اکبر. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اللہ نے فرمایا یہ متقین جو ہیں انہوں نے آج کوئی کام نہیں کیا جس کی بنا پر یہ ان کو مل رہا ہو، یا کہ قبر میں کچھ فرصت میں رہے. دنیا میں تو کہتے بہت بزی ہیں، قبر میں فرصت رہے، قبر میں کچھ کرتے رہے. نہیں، قبر میں کچھ نہیں کیا، حشر میں کچھ نہیں کیا. یہ عمل کرنے کی زندگی جو مرنے سے پہلے کی تھی،
انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس زندگی میں یہ نیک اعمال کرنے والے تھے. یعنی عمل کرنے کا وقت کون سا ہے؟ موت کے پہلے کا. واللہ اللہ تعالیٰ دعا کرے، یہ رمضان ہے. احنف بن قیس، کیا آگے قصہ بتائیں گے اور ان کا انشاءاللہ بڑا بہترین قصہ. احنف بن قیس کمزور ہو گئے تھے. احنف بن قیس یہ کمزور ہو گئے تھے، بڑھاپے میں کمزور تھے. صحابی نہیں ہیں، اللہ کے رسول زمانے میں پیدا تو تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. سمجھ گئے نا؟ احنف ہاں اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے. رمضان کا مہینہ آ گیا. دعا کرو آج ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ہی توفیق دے. آج تو آدمی بہانہ ڈھونڈتا ہے روزہ چھوڑنے کا. اللہ رب بہانہ چھوڑتا، تھوڑا سا بیمار ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے. دوستو تھوڑی تھوڑی بیماری پر آپ روزہ چھوڑ دیں گے، ڈاکٹر لکھ کے بھی دے دے گا تو کام نہیں چلے گا. کتنی طاقت ہے، حساب اس کو دینا ہے. حنف بن قیس رحمت اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آیا، بہت کمزور ہو گئے تھے اور تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے. تو گھر والوں نے اور کچھ ملنے جلنے والوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ نہیں، بیمار ہے، کمزور ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. تو ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے تکلیف ہوگی لیکن اس رمضان میں جو نیکیاں مل جائیں گی اس سے ہم محروم نہیں رہیں گے. کیا خبر کہ مر جائیں، اگلا رمضان نہ ملے، تو یہی رمضان ہمارے لیے باعث نجات کا باعث نجات ہو. سوچو اللہ، انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے. تو بتا یہ رہا تھا مقصد کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اللہ فرماتے ہیں ان کو جو ہم جنت دے رہے ہیں، اور ایسی جنت جس میں نہریں چشمے بہ رہے ہیں، یہ کوئی آج نہ انہوں نے خریدا ہے اور نہ ان کی کوئی آج کی محنت ہے. نہیں، عمل کی زندگی جو ہم نے دیا تھا، ایک زندگی ان کو دی تھی مرنے سے پہلے، عمل کی جو زندگی تھی اس زندگی میں انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ قبر حشر سے پہلے جو دنیا میں ہم نے ان کو زندگی دی تھی، اسی زندگی میں یہ نیک کام کرنے والے تھے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ زندگی جو ملی ہے اصل میں اسی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے وہی آگے چل کر کے قبر سے لے کر کے حشر تک وہی کام آتا ہے. اللہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں سوتے تھے لیکن اکثر اوقات عبادت میں گزار دیتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور سحر کے وقت یہ توبہ استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور جو ہم نے ان کو مال دیا تھا، انہوں نے اپنے مال سے سائل سوال کرنے والے اور محروم غریب محتاجوں کی بھی مدد کرتے رہے، اس میں ان کا حق تھا. بہرحال یہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل انہی جو تہجد کی رات کی متقین کا تذکرہ ہے ان پر ہم مزید گفتگو کریں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کے عمل کی توفیق سے فرمائے. ہاں کیا سوال یہ ہے کہ فجر کے بعد جو مسجد میں فجر کی نماز کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر جو ہے سورج نکلنے تک کریں اور اس کے بعد جو ہے
رات کو دعا پڑھ کے آپ اپنے گھر جائیں گے نماز پڑھ کر کے اس کی جو فضیلت ہے ہر عمرے کی تو آپ کے جو حالات ہیں اس میں مسجد میں آپ نہیں کرتے ہیں آپ گھر جا کے پڑھتے ہیں پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. گھر آ کر کے فضول چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے اگر بیٹھ کر کے عبادت کریں گے تو وہی پورا ثواب ملے گا جو مسجد میں ملتا تھا انشاءاللہ. شیخ آپ نے کشتی کو اللہ کی مخلوق کہا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مخلوق کی جاندار چیز ہی ہو سکتی ہے تو کیا ہر جاندار کے ساتھ ساتھ بے جان چیزیں بھی اللہ کی مخلوق؟ خلق السماوات والارض. اللہ نے فرمایا اللہ نے زمین پیدا کیا آسمان پہ سب مخلوق ہیں پہاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہر وہ مخلوق جاندار ہی نہیں جو چیز دنیا میں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. روزے کے دوران یہ کھیلا روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے. اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. قرآن پاک کی آیت ہے. اور پھر بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جو انسان لغو چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کیا ضرورت. اس روزے کی حالت میں ناجائز حرام چیز اور فضول اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بارک اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.